اس نے 13 سال کی عمر میں جرائم کی دنیا میں قدم رکھا اور سب سے پہلا اپنی ماں کا کیا۔ وہاں سے رحمان بلوچ نے ہی بے نظیر کو بحفاظت نکالا اور اپنی گاڑی میں بٹھا کے بلاول ہاؤس تک پہنچایا۔ اس نے رحمان کے باپ اور دادا کی قبروں پہ پین سے حملے کروائے اور پھر بلڈوزر پھروا دیے۔ ان کے کو ان کے جسموں سے جدا کیا گیا۔ عزیر اور بابا لارلا نے ان کے سے فٹ بال کھیلی اور ان کے جسموں کو کے بعد اس کی رات کو گٹر میں پھینک دیا گیا۔ یہ بزدلانہ کاروائیاں کرا کے مجھے ڈرانا چاہتے ہیں کہ میں ان چیزوں سے باز آ جاؤں گا۔ میں ان کی نسلوں کو، انہوں نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے، ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ ان کو کون ملا ہے۔ کراچی میں موجود یہ جگہ ہے لیاری۔ تنگ گلیاں، گنجان آبادی، ہر طرف لگے بل بورڈ، سالوں پرانی چلتی بسز اور جہاں رہنے والے طرح طرح کے لوگ اس کی پہچان ہے۔ جہاں پہ ایران اور بلوچستان سے آنے والے بلوچوں سے لے کر بنگالی اور افغانی حتیٰ کہ افریقی لوگوں تک ہر رنگ اور نسل کے لوگ موجود ہیں۔ لیاری میں سب سے پہلے سن 1725 میں سندھ سے آئے ہوئے فشرمین اور بلوچستان سے آئے ہوئے بلوچ آباد ہوئے۔ کیونکہ اندرون سندھ اور بلوچستان کے قریب سب سے بڑا سٹی کراچی تھا تو زیادہ تر غریب لوگ کام ڈھونڈنے اور پیسہ کمانے کے لیے کراچی کا رخ کرتے تھے۔ لیاری کیونکہ اس وقت ایک نیا علاقہ تھا اور کچی آبادی تھی تو کراچی کے باقی ایریاز کی نسبت جہاں کی رہائش کافی سستی تھی تو کراچی کی طرف مائگریٹ ہونے والے زیادہ تر غریب لوگ لیاری کو ہی پریفر کرتے تھے۔ یوں آہستہ آہستہ دور دراز سے آنے والے لوگوں کی آبادی لیاری میں کافی بڑھنے لگی۔ 1886 میں لیاری کی ٹوٹل آبادی 24,600 تھی اور پاکستان بننے کے بعد 1956 تک لیاری کی آبادی 3,60,000 تک جا پہنچی۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ پاس ہی موجود پورٹ پہ کام کرتے تھے یا پھر کچھ لوگ فیکٹریز میں جا کے ایز اے ورکر کام کیا کرتے تھے۔ اب لیاری میں کیونکہ زیادہ تر مزدور طبقہ اور دور دراز سے ہی آئے ہوئے لوگ آباد تھے تو اس لیے گورنمنٹ نے اس علاقے کی ترقی کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ تو یوں وقت کے ساتھ ساتھ اس علاقے کے مسائل بڑھتے گئے۔ انفراسٹرکچر کافی برا تھا، تعلیم کے مسئلے تھے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بری سے بری ہوتی جا رہی تھی تو جہاں اس طرح کے مسائل ہوں وہاں کرائم شروع ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اسی طرح لیاری میں باقی مسائل کے ساتھ ساتھ 1950s میں کرائمز کی شروعات بھی ہو جاتی ہے۔ سٹارٹ میں تو صرف 2-4 لوگ ہی اپنی جیسا کہ کسی کی کوئی چیز چرا لی یا پھر جاتے ہوئے کسی کی جیب کاٹ لی۔ یوں جب انہیں حرام کے پیسے کی لت لگ گئی اور پیسہ بھی اچھا خاصا جمع ہونا شروع ہو گیا تو انہوں نے پورے گینگ بنانا شروع کر دیے۔ اب جو بندہ فیکٹری میں سارا دن کام کر کے تھوڑے سے پیسے کما کے گھر لاتا تھا یہ اسے اپنے ساتھ کام کرنے کی ڈبل ٹرپل اماؤنٹ آفر کرتے تھے۔ اسی طرح بہت سے لوگ صرف پیسے کی خاطر ہی ان کے ساتھ جڑنا شروع ہو گئے۔ 1960s میں لیاری میں چھوٹے بڑے کئی گینگ کام کر رہے تھے لیکن اس وقت سب سے زیادہ نام نبی بخش کا تھا جو کہ کالا ناگ کے نام سے مشہور تھا۔ لیاری میں خوف کی علامت سمجھے جانے والے اس نبی بخش کا گینگ زیادہ تر فروشی میں ملوث تھا۔ یہ لوگ افغانستان سے اسمگلنگ کرتے تھے اور لیاری سمیت پورے کراچی میں فروخت کرتے تھے۔ کالے ناگ کا یہ گینگ اس وقت مزید مضبوط ہوا جب لیاری کے شیرو اور دادل نامی 2 بھائی اس گینگ میں شامل ہوئے۔ شیرو اور دادل کی ٹریننگ خود نبی بخش نے ہی کی تھی۔ یہ دونوں بھائی اتنے تیز تھے کہ جو بھی کارروائی کرتے اس میں کامیاب ہو جاتے۔ یوں کچھ ہی دنوں میں یہ اپنے گرو یعنی کہ نبی بخش کے رائٹ ہینڈ بن گئے۔ اب یہ دونوں بھائی رائٹ ہینڈ تو بن گئے تھے لیکن کام اب بھی دہاڑی پہ ہی کر رہے تھے، مطلب دھندے میں نبی بخش کے ساتھ ان کی کوئی پارٹنرشپ نہیں تھی تو یوں انہوں نے یہ دہاڑی کا کام چھوڑ کر اپنا گینگ بنا لیا اور تھوڑے ہی عرصے میں انہوں نے ایسی کاروائیاں کی کہ لوگ نبی بخش کا نام بھول گئے۔ کچھ عرصے بعد نبی بخش پولیس انکاؤنٹر گیا اور لیاری میں صرف شیرو اور دادل کے نام کا ہی سکہ چلنے لگا تھا، لیکن یہ سکہ زیادہ دیر نہیں چلا کیونکہ لیاری میں صرف شیرو اور دادل نہیں تھے بلکہ کچھ اور نام بھی تھے۔ اقبال عرف بابو ڈکیٹ اور حاجی لالو۔ بابو ڈکیٹ ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا اور اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ وہ پولیس کو انفارم کر کے ہی کاروائیاں کرتا تھا اور اس کے باوجود بھی کبھی نہیں پکڑا گیا۔ بابو ڈکیٹ سے شیرو اور دادل کے نام کا سکہ چلتا ہوا برداشت نہیں ہوا، اس نے اپنے گینگ کے ہاتھوں دادل کو بے دردی سے دیا۔ دادل کے ہونے کے کچھ عرصے بعد انٹری ہوتی ہے ایک ایسے شخص کی جس نے جرائم کی دنیا میں ایسا قدم رکھا کہ لوگ پرانے سبھی کردار بھول گئے اور وہ تھا دادل کا بیٹا سردار عبدالرحمان بلوچ عرف رحمان ڈکیٹ۔ اس نے 13 سال کی عمر میں جرائم کی دنیا میں قدم رکھا اور سب سے پہلا اپنی ماں کا کیا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب بابو ڈکیٹ نے رحمان کے باپ کو کہا تھا تو رحمان کی ماں بھی ملوث تھی۔ رحمان نے بابو ڈکیٹ سے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے حاجی لالو گروپ جوائن کیا۔ حاجی لالو کا گروپ بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ حاجی لالو کے 7 بیٹے تھے اور 7 کے 7 وارداتوں میں ملوث تھے، جبکہ حاجی لالو خود گینگ کا سربراہ تھا۔ اب رحمان بلوچ دادل کا بیٹا تھا، سب کچھ جانتا تو تھا کہ یہ سارے دھندے ہوتے کیسے ہیں، لیکن پھر بھی خود حاجی لالو نے اس کی ٹریننگ کی اور اپنے 2 بیٹوں ارشد پپو اور یاسر عرفات کے ساتھ رحمان کو بھی میدان میں اتار دیا۔ حاجی لالو کے دونوں بیٹے ارشد پپو اور یاسر عرفات اگر شیر تھے تو رحمان سوا شیر۔ جو ان سب نے مل کے کافی پیسہ بنایا اور پورے لیاری میں صرف حاجی لالو گروپ کا ہی ہولڈ تھا، جبکہ دوسری طرف بابو ڈکیٹ گروپ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا
بابو ڈکیٹ خود پیرالائزڈ ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ رحمان اپنے باپ کا بدلہ لیتا، بابو ڈکیٹ پولیس انکاؤنٹر میں مارا گیا۔ اب لیاری کا میدان حاجی لالو گینگ کے لیے بالکل خالی تھا اور اسی طرح کی ہر واردات کی فوج اور حاجی لالو کے دونوں بیٹے پولیس کے ہتھے چڑھ گئے۔ تھوڑے دنوں بعد حاجی لالو نے اپنے دونوں بیٹوں کو تو بیل پہ رہا کروا لیا، لیکن رحمان کافی عرصہ پولیس کے پاس رہا۔ اسی وجہ سے رحمان اور حاجی لالو کے درمیان تعلقات کچھ حد تک خراب بھی ہوئے، لیکن مزید گڑبڑ تب پیدا ہوئی جب رحمان نے کھارا در کے علاقے سے ایک تاجر سلیم میمن کو تاوان کے لیے اغوا کیا تو لالو نے رحمان سے کہا کہ اسے فری میں چھوڑ دو۔ اب رحمان نے تو اسے فری میں چھوڑ دیا، لیکن لالو نے اس سے چھپ کے پیسے لے لیے۔ اسی بات پہ رحمان اور لالو کے درمیان تلخ کلامی ہوئی اور تلخ کلامی اتنی بڑی کہ رحمان نے حاجی لالو کے گینگ کو خدا حافظ کہا اور اس نے اپنا گینگ بنا لیا۔ جو ان کے صرف گینگ جدا نہیں ہوئے بلکہ ان کے تعلقات اتنے خراب ہوئے کہ یہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے بندے چن چن کر شروع کر دیے۔ لیاری میں کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس دن دونوں سائڈ سے کسی نہ کسی کی گری ہو۔ ارشد پپو نے تو حد ہی کر دی۔ اس نے رحمان کے باپ اور دادا کی قبروں پہ پہلے سے حملے کروائے اور پھر بلڈوزر پھروا دیے۔ 9 جنوری 2005 کو رحمان ڈکیٹ کے گینگ نے ارشد پپو کے قریبی ساتھی انور بھائی جان کو قتل کر دیا۔ اس کا جواب ارشد پپو نے بھی اینٹ کی بجائے پتھر سے دیا۔ اس نے کراچی سے ہب جا کے رحمان کے چچل کیا۔ اس عالم میں ارشد پپو نے رحمان بلوچ کے لیے کراچی کی زمین اتنی تنگ کر دی تھی کہ اسے کراچی چھوڑ کے بلوچستان بھاگنا پڑا، لیکن کراچی میں رحمان بلوچ کے بندے ابھی بھی موجود تھے جو رحمان کے لیے کام کرتے تھے۔ پاک کالونی کا ایک رہائشی ماما فیضو جو کہ ایک ٹرانسپورٹر تھا، اس کا چاکی واڑہ کے علاقے میں اپنا ایک بس اڈا تھا اور اس کی بسیں کراچی سے بلوچستان کی طرف چلتی تھیں۔ وہ رحمان کے لیے بھتہ اکٹھا کرتا، اس میں سے ایک حصہ پولیس کو دیتا، ایک خود رکھتا اور ایک حصہ رحمان کو بلوچستان میں بھجوا دیتا۔ لیکن ارشد پپو نے اسے ایک پیغام بھجوایا کہ اب بھتہ رحمان کو نہیں بلکہ ہمیں دینا ہوگا، جس کا فیضو نے انکار کیا اور اس کے بدلے میں ایک رات ارشد پپو کے 6 بندے بس اڈے پہ آئے، ماما فیضو کو نیب کیا اور ایک کار میں لے گئے۔ لیکن جب فیضو نے رجسٹ کیا تو انہوں نے گولیاں ماری اور فیضو کے مرنے کے بعد لت پت اس کو ایک بیگ میں ڈال کر محمدی کالونی کے الفلاح چوک پہ پھینک دیا۔ یہ ماما فیضو دراصل رحمان بلوچ کے فرسٹ کزن عزیر بلوچ کا والد تھا، جو فیضو کے ہونے کے بعد ارشد پپو کے لیے رحمان بلوچ سے بھی بڑا ایک دشمن بنا اور وہ تھا عزیر بلوچ۔ باپ ہونے سے پہلے تک عزیر بلوچ کا کرائم کی دنیا سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اب عزیر بلوچ رحمان بلوچ کے گینگ میں شامل ہو گیا تھا اور ان دونوں کی زندگی کا صرف ایک ہی مشن بن چکا تھا اور وہ تھا ارشد پپو اور اس کے گینگ کو چن چن کر مارنا۔ اب ان دونوں گینگز کو سیاسی سپورٹ بھی مل رہی تھی۔ رحمان بلوچ کو پیپلز پارٹی کی سپورٹ تھی تو ارشد پپو گروپ پہ MQM نے ہاتھ رکھ لیا تھا۔ رحمان بلوچ پیپلز پارٹی کے اتنا قریب تھا کہ جب 18 اکتوبر 2007 کو بے نظیر جلا وطنی کے بعد پاکستان واپس آئیں اور ان کی ریلی میں دھماکہ ہوا جس میں قریباً 180 لوگوں کی جانیں چلی گئی تھی، وہاں سے رحمان بلوچ نے ہی بے نظیر کو بحفاظت نکالا اور اپنی گاڑی میں بٹھا کے بلاول ہاؤس تک پہنچایا۔ جو پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے ساتھ رحمان اور عزیر نے پورے لیاری کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس دور میں انہوں نے لیاری میں کافی فلاحی کام بھی کیے، جیسا کہ ٹرسٹ، سکولز اور مدرسے وغیرہ بھی بنوائے۔ پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے ارشد پپو اور اس کے کرندوں کو گرفتار بھی کروایا، جو پھر لیاری کے حالات کچھ بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ انہوں نے 2008 میں پیپلز امن کمیٹی کے نام سے اپنی ایک جماعت بھی بنائی اور لیاری کے حالات بہتر ہونے کی وجہ سے لوگ انہیں اتنی سپورٹ کر رہے تھے کہ ایک دفعہ بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر کینڈیڈیٹ ہار گئے اور رحمان بلوچ کے حمایت یافتہ سارے کینڈیڈیٹ جیت گئے۔ جو جب پیپلز پارٹی نے دیکھا کہ رحمان بلوچ کے ہوتے ہوئے لیاری میں کوئی بھی الیکشن جیتنا مشکل ہے تو انہوں نے رحمان بلوچ کو رستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا اور یہ کام SP چودھری اسلم کو سونپ دیا گیا۔ یہ بزدلانہ کاروائیاں کرا کے مجھے ڈرانا چاہتے ہیں کہ میں ان چیزوں سے باز آ جاؤں گا۔ میں ان کی نسلوں کو، انہوں نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے، ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ ان کو کون ملا ہے۔ 18 مئی 2005 کو اطلاع ملنے پر پولیس چودھری اسلم کی قیادت میں ہب میں موجود رحمان بلوچ کے گھر پر سول کپڑوں میں اور ایک ٹرک میں جا کے ریڈ کرتی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ پولیس گھر میں گھستی رحمان بلوچ CCTV کیمراز سے پولیس کی موومنٹ دیکھ لیتا ہے اور پولیس پر فائرنگ کر دیتا ہے۔ پولیس بھی جوابی حملہ کرتی ہے اور 4 گھنٹوں تک ہونے والے اس مقابلے میں ایک پولیس افیسر اور ایک سویلین کی جان چلی جاتی ہے اور دوسری طرف 2 لوگ رحمان کے بھی مارے جاتے ہیں۔ اسی طرح رحمان بلوچ یہاں سے جیسے تیسے فرار ہو جاتا ہے۔ بالآخر تاریخ تھی 9 اگست 2009، اتوار کی رات گلستان جوہر میں ایک پولیس مقابلہ ہوتا ہے جس میں رحمان بلوچ اور اس کے 3 ساتھیوں کو مار دیا جاتا ہے۔ پولیس کے مطابق انہوں نے روٹین وائز ایک گاڑی کی چیکنگ کی تو رحمان اور اس کے ساتھیوں نے فائرنگ کر کے بھاگنے کی کوشش کی، تو یوں پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں رحمان اور اس کے 3 ساتھی مارے گئے اور اس مقابلے کو لیڈ کر رہے تھے SP چودھری اسلم، جبکہ رحمان بلوچ کی وائف نے جو عدالت کو سٹیٹمنٹ دی وہ اس سے بالکل مختلف تھی۔ اس کی وائف نے کہا کہ 9 اگست کو رحمان اور اس کے 3 دوست بزنس کے سلسلے میں تربت جا رہے تھے کہ شام 5 بجے کے قریب ان سے آخری بار رابطہ اس وقت ہوا
जब वो कोस्टल हाईवे पे 0 पॉइंट के पास थे। पुलिस ने उन्हें वहीं से पकड़ा, फिर कहीं नामालूम जगह पे ले जाके कर दिया। जो रहमान की लाइफ का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो गया। रहमान बलोच के कत्ल होने के बाद उसके गैंग ने उजैर बलोच को गैंग का सरबराह बनाने का फैसला किया। उजैर बलोच ने गैंग की कमान संभालते ही बाबा लाडला, जो कि लियारी में दहशत का एक और किरदार था, उसको अपना कमांडर बना दिया। थोड़े ही अरसे बाद अरशद पप्पू भी जेल से बाहर आ गया और अब उजैर के पास पूरा मौका था अरशद पप्पू से अपने बाप के का बदला लेने का। अब तारीख थी 17 मार्च 2013, जब कराची के इलाके डिफेंस में एक घर से उजैर बलोच के गैंग ने अरशद पप्पू, उसके एक भाई यासिर अरफात और एक दोस्त शेरा पठान को कर लिया और करने के बाद उन्हें ऐसी दर्दनाक मौत मारी कि माजी में शायद ही इसकी कोई मिसाल मिलती हो। इनके को उनके जिस्मों से जुदा किया गया। उजैर और बाबा लाडला ने इनके से फुटबॉल खेली और इनके को जलाने के बाद इसकी राख को गटर में फेंक दिया गया, जो इन तीनों की हलाकत के बाद इनकी तक किसी को नहीं मिली। फिर उसके बाद जब उजैर बलोच के गिर्द घेरा तंग हुआ तो वो बलूचिस्तान के रास्ते ईरान चला गया और वहां से जाली दस्तावेजात बनवा कर पहले मस्कत गया और फिर बाई रोड मस्कत से दुबई जा रहा था, जब उसे जाली दस्तावेजात की वजह से अरेस्ट कर लिया गया। जो फिर 50 से ज्यादा केसेज में मतलूब उजैर बलोच को दुबई से इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाया गया और जेल कर दिया गया। जो लियारी गैंग वार के ज्यादातर गैंगस्टर्स आपस में लड़ लड़ के मर गए, कुछ पुलिस इनकाउंटर्स में मारे गए और कुछ आज तक जेल में सड़ रहे हैं।